جس کو فائدہ ہوا نا، فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فدق اگر میراث نہیں ہے، فائدہ کس کو ہوا؟ ابو بکر کو ہوا نا، مالک کو تو پیسے نہیں ملے، زوری کو کیا فائدہ ہوا کہ کہہ دے لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ زوری کو تو کوئی پیسے نہیں ملے نا، زوری کو پیسے ملے کہ کہہ دے لا نورث ما ترکنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے، زوری کو کون کچھ دے گا؟ کچھ نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا ہے جس طرح رسول اللہ نے کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عطا کیا تھا نا، وہ ثابت نہیں ہے، بالکل ثابت ہے، بالکل ثابت ہے، ہبہ ثابت ہے فدق کا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء میں، وآت ذی القربى حقہ، ذی القربى کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ یہ کتاب تفسیر الدر منصور تفسیر بالمعثور سیوطی صاحب کی، جزء خامس، چاپ دار الفکر، یہاں پر سورۃ الاسراء کے ذیل میں نقل کرتا ہے، ملاحظہ کریں۔ وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، ابن أبي حاتم نے بھی روایت کی، ابو سعید الخدری سے، لما نزلت هذه الآية وآت ذی القربى حقه دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة فأعطاها فدق، جب اس آیت کا نزول ہوا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا، اس کو فدق عطا کیا۔ اچھا، فدق عطا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سیرہ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں فدق کیا بنتا تھا، فدق میراث بنتا تھا، آپ خود کہتے ہیں میراث ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ فدق جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک تھا۔ اگر عطا بھی نے نہیں بھی کہتا نا تو میراث بنتا ہے، آپ خود کہتے ہیں میراث بنتا ہے، تو ابو بکر کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ فوراً میراث بن جاتا تھا، ابو بکر کو یہ حق نہیں تھا کہ اس پہ قبضہ کر لے، آپ خود کہتے ہو کہ وہ میراث ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ فدق جو تھا خالص ملک تھا، پیغمبر کا ذاتی پراپرٹی تھا، تو حدیث موجود ہے کہ انہوں نے حیات میں عطا کیا تھا نا، حیات میں، اس کو حدیث کو چھوڑ بھی دیں، میراث میں تو آپ خود مانتے ہو میراث بنتا ہے، پر بات یہ ختم ہے۔ ابو بکر نے کیسے اس پہ عمل کیا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کوئی عمل نہیں کیا۔